اللہ 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 کہ زندگی میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ حضور نے دنیا کی ایسی کون سی مصیبتیں نہ تھی، ایسی کون سی تکالیف نہ تھی جو میرے پیارے آقا کو برداشت کرنا نہ پڑی ہو، جو میرے پیارے آقا نے ان مصیبتوں کو برداشت نہ کیا ہو، ان تمام تکالیف کو برداشت نہ کیا ہو، لیکن ان تمام چیزوں کو برداشت کرتے ہوئے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ہم امتیوں کے لیے پیغام دیا ہے کہ اے میرے امتیوں، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرو، اپنے آخرت کو اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کرو، اور یاد رکھو کہ آخرت ہی کی زندگی اصل زندگی ہے۔ چنانچہ غزوہ خندق کے موقع پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مبارک تھا، اور یاد رکھیں کہ غزوہ خندق بھی ایک ایسے نازک موقع پر پیش آیا کہ جس وقت سخت گرمی کا ماحول تھا اور ہر طرف قحط پھیلا ہوا تھا اور مسلمانوں پر فاقہ گزر رہا تھا، ایسے وقت میں خندق کی کھدائی کا معاملہ شروع ہوتا ہے تو خود حضور پاک علیہ السلام نے اپنے شکم مبارک پر تین پتھر باندھے تھے۔ عرب میں ایک قسم کا پتھر تھا جسے بھوک مٹانے کے لیے پیٹ پر باندھا جاتا تھا، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے شکم مبارک پر آپ نے تین پتھر باندھے ہیں، اور پھر حضور پاک علیہ السلام ایک مزدور ہی کی طرح آپ بھی مٹی کو دھو رہے ہیں، مٹی کو آپ بھی اٹھا رہے ہیں، صحابہ خندق کے گڑھے کو کھودتے جاتے ہیں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مٹی نکالتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ دعا فرما رہے ہیں کہ اللہم ان العیش عیش الاخرہ، کہ مولا آخرت ہی کی زندگی اصل زندگی ہے، اور تو ان لوگوں کو یعنی انصار و مہاجرین کو ان کی اپنی زندگی ہی میں مغفرت عطا فرما، تاکہ یہ آخرت کی زندگی سے لطف اندوز ہو سکیں، آخرت کی زندگی سے یہ لوگ فائدہ حاصل کر سکیں، اس کی نعمتوں سے یہ لوگ مالا مال ہو سکیں۔ تو حاضرین کرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کو یہی درس دیا ہے کہ دیکھو لوگو، دنیا ہر کسی کی گزر جائے گی، چاہے تکلیف میں ہو یا آرام میں ہو، راحت میں ہو یا رنج و غم میں ہو، ہر ایک کی دنیا ضرور گزر جائے گی، لیکن اگر کوئی اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے تو وہی دنیا سے کامیاب ہو کر جاتا ہے، دنیا سے سرفراز ہو کر جاتا ہے، اور آخرت میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرماتے ہیں۔ حاضرین کرام، ذرا ان بزرگان دین کی زندگیوں کو آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جب دنیا ان کے سامنے بن سور کر آئی، سج دھج کر آئی، تو انہوں نے اس دنیا کی فکر کیے بغیر اس دنیا کو اپنے قدموں تلے رونتے ہوئے آگے بڑھ گئے، اور دنیا انہیں کسی بھی طرح دھوکہ نہ دے سکی۔ اگر آپ تاریخ کے پنوں کو اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، جنہیں عمر ثانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جن کے عدل و انصاف کو دنیا آج بھی ترستی ہے، اور جن کے تقوی و طہارت کا یہ عالم ہے کہ جس کی مثال پیش کرنا ناممکن ہے۔ چنانچہ حضرت عبدالعزیز حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ اس قدر نزاکت پسند تھے کہ قیمتی سے قیمتی لباس پہن کر، مہنگے سے مہنگا لباس پہن کر بھی آپ یہ کہا کرتے کہ لباس تو قدر حال اچھا ہی ہے، لیکن اس میں ذرا سا کھردرا پن موجود ہے، اس میں ذرا سی سختی موجود ہے، نرمی کی اس میں کمی موجود ہے۔ اور خود آپ کے والد محترم بھی بہت بڑے ایک علاقے کے ذمہ دار بھی رہ چکے ہیں۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تخت خلافت کی بھاگ دوڑ کو جب آپ نے
آپ نے سنبھالا، اور جس وقت آپ تخت پر رونق افروز ہوتے ہیں تو آپ کی زندگی یکسر بدل جاتی ہے، زندگی میں ایک قسم کا انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ حالت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ پر مرض الموت طاری ہوتا ہے تو آپ کے ایک نسبتی برادر بھائی آتے ہیں اور آ کر ان کی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ بہن، امیر المؤمنین عمر بن عبد العزیز کی خمیص تو بدل دو، ان کا کرتا تو بدل دو، بڑا کرتا میلا کچیلا نظر آ رہا ہے۔ تو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ کہتی ہے کہ امیر المؤمنین کے پاس اس کرتے کے علاوہ اور کوئی کرتا موجود نہیں ہے، اس قمیص کے علاوہ کوئی اور خمیص ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ اللہ اکبر! حاضرین کرام غور فرمائیں کہ باوجود بادشاہ ہونے کے، امیر المؤمنین ہونے کے، طاقت اور دولت ہونے کے باوجود بھی آپ نے عاجزی و انکساری کو اپنایا، تقوی و طہارت کو اپنایا، سادگی کو اپنایا۔ ایسا وقت بھی آپ کے ساتھ گزرا کہ قیمتی سے قیمتی لباس آپ پہنا کرتے تھے، لیکن جب دنیا میں انقلاب پیدا ہوا، آخرت کی فکر پیدا ہوئی، آخرت کو سنوارنے کی فکر پیدا ہوئی، تو آپ نے دنیا کے سارے عیش و آرام کو چھوڑ دیا، آپ نے دنیا کی سارے آرام کو اپنے قدموں تلے رونتے ہوئے آپ نے اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کی۔ اور اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ جب آپ اپنے خلافت کے امور سے فارغ ہو کر اپنے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کی تمام صاحبزادیاں اپنے منہ پر کپڑا رکھ کر ہاتھ رکھی ہوئی تھی۔ تو آپ نے پوچھا کہ منہ پر یہ کپڑا رکھ کر ہاتھ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو صاحبزادیوں نے کہا کہ ابا جان، آپ کی بیٹیوں پر کئی دن سے فاقہ گزر رہا ہے اور آج بھوک برداشت نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں نے کچی پیاز اور مسور کی دال کھائی ہے، اور پیاز کی بدبو سے بچنے کے لیے ہم نے اپنے منہ پر کپڑا رکھ لیا ہے۔ تو یہ سننا ہی تھا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں، آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور کہنے لگتے ہیں کہ اے میری لخت جگر، اے میری شہزادیوں، اگر میں چاہوں تو تمہارے لیے اچھے سے اچھے کھانے لا سکتا ہوں، اچھے سے اچھے کھانے کا انتظام کر سکتا ہوں، اچھے سے اچھے لباس کا انتظام کر سکتا ہوں، اور بڑی آرام و سکون کی زندگی تمہیں عطا کر سکتا ہوں، لیکن کیا تم اس بات کو پسند کرو گی کہ ان تمام چیزوں کے انتظامات کرنے کی وجہ سے تمہارا باپ جہنم کے دوزخ میں گڑھے میں ڈال دیا جائے، دوزخ کے گہرے گڑھے میں اسے ڈال دیا جائے؟ یہ سننا ہی تھا کہ بچیوں کے آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں، اور گویا ایک ایک آنسو پکار پکار کر یہ کہہ رہا ہے کہ ابا جان، ہم دنیا کی ہر مصیبت کو برداشت کر لیں گے، دنیا کی ہر تکلیف کو برداشت کر لیں گے، لیکن ہمیں یہ کبھی گوارا نہیں کہ ہماری ضروریات پوری کرنے کے لیے آپ کو دوزخ کے گڑھے میں ڈالا جائے، جہنم کے گڑھے، تاریک گڑھے میں آپ کو ڈالا جائے۔ ہمارا ضمیر اس بات کو کبھی گوارا نہیں کرے گا، ہماری محبت کبھی اس بات کو گوارا نہیں کرے گی۔ تو حاضرین اکرام غور فرمائیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کیسی سادگی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا، حالانکہ آپ امیر المؤمنین ہیں، اگر چاہتے تو عیش و آرام کے ساتھ اپنی زندگی بسر کیا کر سکتے تھے، اپنی بچیوں کے لیے اچھے سے اچھے کھانے کا انتظام کر سکتے تھے، اچھے سے اچھے لباس کا انتظام کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ان تمام چیزوں پر آخرت کی زندگی کو آپ نے ترجیح دی ہے، اپنی آخرت کو سنوارنے کی آپ نے فکر دی ہے، اور دنیا والوں کو یہی پیغام دیا کہ اب اگر تمہارے دلوں میں بھی آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، آخرت کے سنوارنے کی کوشش تم کرنے لگو، تو یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری دنیا کو بھی کامیاب رکھے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی تمہیں بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ اگر تم دنیا میں دنیا کی محبت کو اپنے دل میں بسا لو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو فراموش کر دو گے، اس کے احکامات کو فراموش کر دو گے، تو یاد رکھو کہ حشر کے میدان میں تمہیں صرف مایوسی کے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کے حضور میں کیا تم منہ کیا لے کر جاؤ گے؟ جس طرح اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو سکو گے کہ جب تمہارے پاس نام اعمال ہی صحیح نہیں ہے، تمہارے اعمال کا، تمہارے پاس اچھے اعمال کا ذخیرہ ہی نہیں ہے، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کس طرح منہ لے کر حاضر ہوگے؟ اب بھی وقت ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بار بار موقع فراہم کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بار بار مہلت عطا فرما رہا ہے۔ ارے کئی ایسے تو لوگ ہیں کہ جو رات کو سوتے ہیں لیکن صبح کو اپنے بستروں سے اٹھ نہیں پاتے، رات کو تو اچھی آرام کی نیند کے آغوش میں چلے جاتے ہیں لیکن وہی نیند کی آغوشی انہیں موت کی آغوشی میں لے لیتی ہے، موت کی آغوشی آ کر انہیں اپنے دامن میں لے لیتی ہے، اپنی باہوں میں بھر لیتی ہے، وہ پھر صبح اپنی آنکھوں کو نہیں کھول پاتے۔ آج یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بے انتہا احسان ہے کہ ہم رات میں سوتے ہیں تو پھر صبح ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں، پھر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی عطا فرماتا ہے۔ ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ایسا رحم کا معاملہ کر رہا ہے، بار بار موقع عطا کر رہا ہے کہ بندے میں تجھے مہلت دیتا چلا جا رہا ہوں، میں تجھے بار بار موقع دے رہا ہوں تاکہ تو میرے دربار میں پیش ہو جائے۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمیت کا معاملہ کیا ہے، اس کی کریمیت کا معاملہ کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان تو اپنے رب کو چھوڑ کر کہاں چلا جا رہا ہے، ما غرک، تجھے کس بات کا غرور ہے، کس کے غرور میں تو مبتلا ہے؟ کیا اچھی صحت کا غرور تجھے ہے، کیا دولت کا غرور تجھے ہے، یا اچھے عہدے کا غرور تجھے ہے، یا اچھے خاندان کا غرور تجھے ہے؟ بتا تو صحیح کہ کس بات کے غرور میں تو مبتلا ہے۔ ارے تیری تو اوقات یہ ہے کہ تو ایک خراب نقطے سے پیدا کیا گیا ہے، ایک خراب پانی کے خطرے سے تیری پیدائش ہوئی ہے۔ تیری حیثیت کیا ہے؟ اگر ہم چاہیں تو تیری زندگی کو ابھی ختم کر سکتے ہیں لیکن ہم بار بار تجھے موقع عطا کر رہے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی حکم ہے، الذی خلقک فسواک فعدلک، کہ وہی رب ہے کہ جس نے تجھے اچھا پیدا فرمایا ہے، جس نے تجھے خلق کیا ہے۔ اور ذرا غور تو کر، فی ای صورت ما شاء رکبک، کہ وہی رب ہے کہ جس نے تجھے اچھی صورت عطا فرمائی ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی ہیں، سننے کے لیے کان عطا فرمائے ہیں، بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی ہے، کام کرنے کے لیے ہاتھ عطا فرمائے ہیں، چلنے کے لیے پیر عطا فرمائے ہیں۔ اور وہی رب ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ تجھے رب نے شان زیبائی عطا فرمائی ہے، تجھے اچھے سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے۔ اور وہی رب العالمین ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ انسان ہم نے تجھے خشکی اور تری میں سواریاں عطا فرمائی ہے۔ لقد کرمنا کا تاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سروں پر رکھا ہے۔ اور قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرکا، کہ تجھے کس بات کا غرور ہے کہ تو اپنے کریم رب کو چھوڑ کر چلا جا رہا ہے، رحم کرنے والے خالق کو چھوڑ کر چلا جا رہا ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ تو اللہ کے حضور میں حاضر ہو جائے، اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کر لے تو رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہ بہت معاف کرنے والا ہے، بہت کرم کرنے والا ہے، تیری خطاؤں پر بھی عطا کرنے والا ہے۔ اور جو بندے اس کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندوں سے نہ صرف راضی ہوتے ہیں بلکہ ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، ان کے ساری خطاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید ہم سے بار بار یہی سوال کر رہا ہے کہ فَإِنَّ تَذْهَبُونَ، تم کدھر جا رہے ہو، کون سے راستے کو اختیار کر رہے ہو؟ ارے بھلائی کا راستہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بتلا دیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم کا راستہ رب کائنات نے تمہیں بتلا دیا ہے، انعام والوں کا طریقہ اللہ رب العالمین نے تمہیں بتلا دیا ہے۔ فَإِنَّ تَذْهَبُونَ، تم پھر کون سے راستے کو اختیار کر رہے ہو، تم کدھر جا رہے ہو، کس کی روش کو اختیار کر رہے ہو، کس کے کلچر کو تم استعمال کر رہے ہو، کس کے کلچر کو تم اختیار کر رہے ہو؟ اللہ تبارک و تعالی ہم گنہگاروں پر رحم کرتے ہوئے بار بار ہمیں موقع عطا فرما رہا ہے کہ انسان تو اپنی خواب غفلت سے بیدار ہو جا، اپنی غفلت بھری زندگی سے بیدار ہو جا، آنکھوں پر جو تیرے غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں ان پردوں کو اٹھا لے، اپنے رب کے حضور میں حاضر ہو جا، توبہ و استغفار کر لے اور اس کی بارگاہ میں رجوع ہو جا۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان
ربی العظیم کہہ کر تو اسے پکارتا رہے تو اللہ تبارک و تعالی تجھے اپنے محبوبین میں شامل فرما لے گا۔ اے انسان ذرا غور تو کر کہ تیرے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ ارے اللہ تبارک و تعالی نے ایک مچھر کو بھی بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا، اور تو اشرف المخلوقات ہے، تیرے پیدا کرنے کا تو بہت بڑا مقصد ہے، تیرے پیدا کرنے کا بہت بڑا مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرما دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی تسبیح و تحلیل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو ساری کائنات کو پیدا فرمایا وہ انسان کے لیے پیدا فرمایا، اور رب کہتا ہے کہ بندے میں نے تیرے لیے ہر چیز کو پیدا فرمایا اور تجھے میرے لیے پیدا کیا ہے، تجھے میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، تم میرے در کو چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے؟ بار بار قرآن مجید ہم لوگوں سے یہی خطاب کر رہا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ انسان تجھے کس بات کا گھمنڈ ہے کہ تو اپنے کریم رب کو چھوڑ کر چلا جا رہا ہے؟ واپس لوٹ آ، اپنے رب کے حضور میں آ جا، اس کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا لے، تو یہی رب تجھے دنیا کی نعمتوں سے بھی مالا مال کرے گا، آخرت میں بھی تجھے سرفرازیاں عطا فرمائے گا۔ نہ صرف تجھے سرفرازیاں ملے گی بلکہ اللہ تبارک و تعالی تجھے اپنے محبوبین میں، اپنے مقربین میں شامل فرما لے گا۔ تو حاضرین کرام، قرآن مجید کی وہ آیت مبارکہ ہمیں یہی سبق دے رہی ہے کہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، کہ ڈرو اس دن سے جس دن تم سب اس کی بارگاہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اس رب العالمین کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن ہر آدمی کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو عقل مند انسان، ہوش مند انسان وہی ہے جو اپنے مرنے سے پہلے اپنی موت کی تیاری کر لیتا ہے، اپنی آخرت کو سوارنے کی کوشش کرتا ہے اور ایسے اعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اسے نصیب ہو جائے، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اسے نصیب ہو جائے۔ آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنے والا بنائے، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ